صورتحال یقینی طور پر وہی رہے گی جو پہلے میچ میں تھی، اور اب جو ہے وہ جو دونوں ٹیموں کے درمیان ٹینس تھا وہ ٹینشن کی کیفیت اب تماشائیوں میں بھی چلی جائے گی. اسپیکٹیٹرز جو اسٹیڈیم میں آئیں گے، جیسا کہ بتایا جا رہا ہے کہ ٹکٹ 100% بک چکے ہیں، تو پھر تماشائیوں میں بھی کچھ وہاں پہ کشیدگی ہو سکتی ہے، اور جو دونوں ٹیموں کے کیپٹنس کے درمیان جو تناؤ تھا وہ اب تماشائیوں تک منتقل ہو سکتا ہے. پاکستان ٹیم چاہے آسٹریلیا سے ہار جائے، انگلینڈ سے ہار جائے، لیکن انڈیا سے جب ہارتی ہے تو بہت زیادہ شور مچتا ہے. یہی بالکل سچویشن انڈیا میں ہے کہ انڈین ٹیم اگر کہیں بھی ہار جائے، لیکن پاکستان سے اگر ہار جائے تو بہت زیادہ وہاں پہ شور مچتا ہے، اور لوگ جو ہے بہت زیادہ پلیئرس کو تنگ کرتے ہیں، بورڈ کو تنگ کرتے ہیں. تو یہ ٹینشن جو ہے یہ کبھی ختم نہیں ہوگی، یہ ٹینشن ہمیں ہمیشہ آگے چلتی رہے گی. اس ٹینشن کو کیسے ختم کرنا ہے، یہ بورڈس کو نہیں بلکہ حکومتوں کو سوچنا ہے، اور اس کا ایک ہی حل ہے کہ حکومتیں بورڈس میں مداخلت کرنا چھوڑ دیں، بورڈس کو آزاد کر دیں. پھر آپ دیکھیے یہ ٹینشن بالکل ختم ہو جائے گی. جس طرح پاکستانی پلیئرس کو پرفارم کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کر سکے. اگر ہم ماضی قریب میں دیکھیں، آسٹریلیا کے خلاف آسٹریلیا کی جو سیریز ہوئی تھی اس میں پاکستانی ٹیم نے بڑا اچھا اپنا پرفارم کیا تھا، لیکن اب وہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں بالکل نیچے آ گئی ہیں. اور جو کچھ پچھلے سیریز میں ویسٹ انڈیز کے ساتھ ہوا، اور پھر پاکستان کرکٹ ٹیم نے ابھی افغانستان کے ساتھ جو ٹرائی سیریز کھیلی اس میں جو پرفارمنس رہی، اور پھر پچھلے میچ میں جو پاکستان کا میچ تھا ایمریٹس کے ساتھ، اس میں بھی پاکستانی بیٹنگ جو ہے وہ اس طرح کلک نہیں کر پائی جس طرح کرنا چاہیے تھا. تو اب اس سچویشن سے باہر نکلنا بہت ضروری ہے. سب سے اہم چیز یہ ہوگی کہ جو بیٹسمین ہیں وہ فوکس کریں کہ ہمیں شاٹس کیسے کھیلنے ہیں. بیٹسمینوں کو اپنی غلطیوں پہ سوچنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہاں کیسے آؤٹ ہوئے. خاص طور سے سائم ایوب کو سوچنا چاہیے کہ وہ جس طرح کھیل رہے ہیں دبئی کی پچ پہ، یہاں پہ وہ شاٹس نہیں کھیل سکتے وہ، کیونکہ دبئی کی پچ یہ میلبورن یا پرتھ کی وکٹ نہیں ہے جہاں پہ گیند باؤنس ہوتا ہے اور آپ کے ہائٹ پہ آتا ہے. یہاں پہ گیند نیچے رہتی ہے، لہٰذا آپ یہاں پہ اگر ہاریزونٹل کھیلیں گے تو گیند ہوا میں جائے گی، آپ کو ورٹیکل کھیلنا پڑے گا.